بلکہ آسمان والے بھی فیض پاتے ہیں، جس سلسلے کی ہر کڑی، ہر ہستی اپنی الگ پہچان اور نمایاں شان رکھتی ہے، جن کے اوصاف جداگانہ ہیں اور جو اپنی اپنی ذات میں یگانہ ہیں۔ فضیلتوں اور رتبوں کی اسی کہکشاں میں ایک نام حضرت سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کا بھی ہے، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیارے اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے راج دلارے ہیں، جن کے سر اقدس پر نسل اسماعیل علیہ السلام میں 10ویں امام ہونے کا عظیم ترین تاج سجا، جو تقوی میں، پارسائی میں، عبادتوں میں اور ریاضتوں میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ نمایاں بھی تھے اور سب سے زیادہ ممتاز بھی تھے، جو نام علی کی صفات لیے حق کے ساتھ کھڑے رہے اور حق بھی جن کے ساتھ ہی کھڑا رہا، جو ہادی لقب کے ساتھ یعنی ہادی لقب لے کر بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کا سبب جو ہے بنتے رہے، جو امامت کی منصب پر کئی ایک آزمائشوں اور امتحانات سے گزرے، جن کو مصائب و آلام کا سامنا بچپن ہی سے رہا، جو اپنی زندگی کے ابتدائی 6 سالوں ہی میں اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی سرپرستی میں بسر فرما سکے اور اس کے بعد کم سنی ہی کے عالم میں اپنے والد ماجد کی شہادت کا غم آپ نے سہا۔ ناظرین کرام، عجب رنگ تھا سیدنا امام نقی علیہ السلام کا کہ زندگی کی بیشتر راتیں سجدہ ریزی میں بسر ہوتی تھیں اور عبادتیں اور ریاضتیں ایسی ہوتی تھی صاحب کہ جن کی عبادتوں اور ریاضتوں کا مبارک حوالہ لوگ دیا کرتے تھے۔ حق پر ڈٹے رہے، حق پر کھڑے رہے، حق کے ساتھ کبھی بھی جو ہے سودا نہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے قریب ناظرین سریہ نامی ایک بستی میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی ورثے کو سنبھال کر اس کا فیض عام کرنے کے لیے اسی مقام پر آپ علیہ السلام درس حدیث کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کے درس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دور دراز سے لوگ تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ناظرین کڑی اتنی سنہری کڑی ہے صاحب کہ ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ کسی طرح سے آپ کی نظر کرم یا یوں کہیے کہ آپ کا فیض علم جو ہے ان تک منتقل ہو جائے۔ علمی مقام اور مرتبے کا یہ عالم تھا کہ کیا علم ظاہر ہو کیا علم باطن ہو، اس وقت کے بڑے بڑے علماء آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا ناظرین، جن کے جد باب مدینۃ العلم ہو، جو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض یافتہ ہوں، پھر یہ انہی کا منصب اور انہی کا یقیناً یوں کہہ لیجئے کہ سٹیچر تھا اور انہی پر زیبا تھا کہ عراق کا سب سے بڑا عالم عبید اللہ جنیدی بھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں میں علم و ادب کا ایک باب کھولتا ہوں تو کئی ایک باب اس بارگاہ سے کھل جایا کرتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کو علم سکھا نہیں رہا بلکہ آپ علیہ السلام سے علم سیکھ رہا ہوں۔ یعنی ناظرین آپ علیہ السلام کے لیے دشمن بھی پکار اٹھتے تھے کہ وہ زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر اور کائنات میں سب سے افضل ہیں، بلکہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کو اہل بیت اطہار کا علم اور ان کی سخاوت اور وراثت یعنی ان کی سخاوت وراثت میں ملی۔ آپ علیہ السلام انتہائی متقی و پارسا اور عبادت و ریاضت کے مکمل پیکر تھے۔ سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کی اپنی سیرت و اخلاق و کمالات میں ناظرین سلسلہ ائمہ اہل بیت کا ایک پرتاؤ نظر آتا ہے، یعنی وہ امتیازی کمالات جو اس سلسلے کا تقاضا ہے وہ آپ علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ لہذا تاریخ آپ علیہ السلام کا یہ انداز اپنے سینے میں آج بھی مکمل طور پر رقم کیے ہوئے ہے کہ قید خانہ ہو یا نظر بندی کا عالم ہو، آزادی کا زمانہ ہو، ہر وقت اللہ کی یاد میں یعنی ہر حال میں یاد الہی، عبادت، مخلوق خدا سے استغنا، ثابت قدمی، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں ماتھے پر شکن کا نہ آنا، اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی حلم مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، امام علی نقی علیہ السلام کے نمایاں اوصاف حمیدہ تھے۔ ناظرین کرام اندازہ کیجئے کہ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے رغبتی اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ قید و بند کے زمانے میں جہاں آپ رہے، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ السلام کے مصلی کے سامنے ایک قبر ہر وقت خود ہی رہتی تھی، دیکھنے والے اس کو حیرت سے بھی دیکھتے تھے اور دہشت سے بھی دیکھتے تھے اور یہ سوال کرتے تھے کہ کیا عالم ہے، تو بس آپ یہی فرماتے تھے کہ میں اپنے دل میں موت کا خیال قائم رکھنے کے لیے یہ قبر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ بس ناظرین 12 برس کی صحبتیں آپ نے برداشت کی، متوکل نے بہت زیادہ ظلم و ستم آپ پر کیا اور آخر میں ہوا وہی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ بس معتز باللہ کے دور میں آپ نے شہادت کو اختیار کیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔